اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ دروشی بڑی سعادت کی اور خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ جس کو توفیق دیتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ اس عمل کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے مشائخ اور صوفیاء گزرے ہیں انہوں نے دروشی پہ بڑی محنت کی ہے، اور ہمارے اکابرین میں سے جتنے بڑے بڑے اکابر ہیں، مولانا زکریا رحمہ اللہ کو دیکھیں، انہوں نے فضائل درود لکھا ہے، مولانا یوسف الدھیانوی صاحب نے لکھی ہے، یہ ہر بزرگ نے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے نشر طیب لکھی ہے، مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ نے برکات مکیہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 800 نام ہیں، اسی انداز میں اور بھی بڑے بزرگوں نے اس کے اندر بڑی محنت کی ہے۔ ہمارے ہری پور شہر میں ایک بہت پرانا مرکز ہے جس کے شور شریف کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے، وہاں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عبدالرحمن شوروی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جس طرح قرآن کریم کے 30 سپارے ہیں، انہوں نے ایسے درود شریف کے 30 سپارے لکھے ہیں، اور تاج کمپنی نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے، اور وہ اس وقت ترجمے والی جلدیں 6 جلدیں ہیں، اور وہ جو سادے ہیں ترجمے کے بغیر وہ 15 پارے ہمارے 16 لین کے 2 قرآنوں سے بڑے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز و شرف بخشا ہے۔ ہم یہ عزم کریں، اللہ پاک نے مجھے آپ کو توفیق دی ہے کہ جس طرح الحمدللہ ہم اجتماعی طور پہ یہاں بیٹھتے ہیں اور دروشی پڑھتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو میرے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے دروشی پڑھتے ہیں، میں خود ان کا دروشی سنتا ہوں اور میں ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معرفت کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ کی خواہش تھی کہ میں معاذ شریف کے سامنے بیٹھوں۔ آج کل تو کافی مشکل ہو گئے، عمارتیں بن گئی ہیں، پہلے جگہ خالی ہوتی تھی، تو آپ وہاں قریب گئے تو جگہ نہیں تھی، وہاں باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ وہاں سے ہٹ کے آپ نے دیکھا ہوگا جنت البقیع کی طرف نا آپ کے قدمین مبارکین آتے ہیں، پیارے آقا کریم علیہ السلام کے قدمین میں بیٹھ گئے اور وہاں رونے لگے، ایسے دل میں رو رہے ہیں، آنکھوں سے رو رہے ہیں اور بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی وقت خواب میں حالت بیداری میں پیارے آقا کی زیارت ہوگی۔ فرمایا بیٹا یوسف کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بڑی محبت اور عشق لے کر آیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میرا آپ سے کتنا پیار ہے، تو میری کوشش تھی کہ میں معاذ شریف کے قریب کھڑے ہو کے سلام پڑھوں، لیکن یہاں رش کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں، آگے اور لوگ تھے۔ فرمایا کہ ہمارے ہاں قرب بوجھ جسم کے اعتبار سے نہیں ہوتا، ہمارے ہاں قرب بوجھ ہوتا ہے وہ عشق اور محبت کے انداز میں ہوتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے لاکھوں میل دور ہیں لیکن روحانی طور پہ وہ ہمارے گنبد خضرا میں ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو جسمانی طور پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں لیکن روحانی طور پہ ہم سے کوسوں دور ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، سچے غلام ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ایک ذہن بنا لیں کہ جمعہ کے دن پورا دن ہو سکتا ہے درود شریف میں گزاریں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ٹائم بہت مختصر ہے، 1 منٹ میں کلوز کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول نے ایک عمل کیا اور امت کے لیے سبق دے گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، اس کے علاوہ جو میرے پاس وقت بچتا ہے اس وقت میں کتنا آپ پر درود بھیجا کروں؟ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنا تجھ میں ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے ان باتوں سے ہٹ کے جو میرے پاس وقت بچتا ہے اس کا 1/4 حصہ میں آپ پہ درود و سلام پڑھا کروں گا۔ فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر وَإِن زِدْتَ اگر تو اس میں زیادہ کرے تو اور احسن ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو باقی وقت بچتا ہے نا اس میں سے میں آدھا وقت درود شریف پڑھا کروں گا۔ آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں پورا وقت جو حالت بیداری میں ہاتھ کارول دل یارول میں انشاءاللہ آپ پہ درود پڑھوں گا۔ فرمایا اللہ تمہیں بن مانگے وہ کچھ عطا کریں گے جو مانگنے والوں کو بھی نہیں ملتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور، عبادت میں حسن درود شریف کی وجہ سے آتا ہے۔ دیکھیں ایک جو فرائض ہیں اس کی مثال بلا تشبیہ کے ایک ڈھانچے کی طرح، جس طرح ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں ایک ڈھانچہ بنتا ہے، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد جو اس کو ہم پلستر کرتے ہیں، پھر اس کو رنگ روغن کرتے ہیں، پھر اس میں چمک لگاتے ہیں، یہ سنت اور نوافل ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے اعمال میں یہ چمک ضرور آئے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم لباس میں چمک پیدا کرتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، عبادات کی چمک درود شریف سے ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو آدمی بغیر درود شریف کے دعا پڑھتے ہیں وہ دعا معلق رہتی ہے۔ جس دعا کے اول آخر درود شریف ہوتا ہے وہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول کرے اور ہمیشہ اللہ پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کے ساتھ کثرت کے ساتھ روشی پڑھنے کی ہمیں توفیق دیں۔ اور یہ پکی اور یقینی بات ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ دروشی پڑھتا ہے اس پہ پیارے آقا علیہ السلام کی اتنی ہی زیادہ شفقت ہوتی ہے۔ ایسے بھی بزرگ ہیں جنہیں روزانہ پیارے آقا کی زیارت ہوتی ہے، اس لیے اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری بھی چاہت پوری ہوگی۔ اللہ ہمیں زیارت بھی دیں، اللہ اس کی برکت سے گنبد خضرا بھی ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ اے اللہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام پر مومنین کے بدن کے بالوں سے زیادہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الہ العالمین ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی قبر اطہر پر بارش کے قطروں سے زیادہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ ریت کے ذرات سے زیادہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائیں۔ آسمان کے ستاروں کی تعداد میں اللہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیں۔ اہل ایمان کے نیک اعمال کی تعداد میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیں۔ اے اللہ ہم تمام ان احباب کی طرف سے، جامع مسجد دار ارقم کے نمازیوں کی طرف سے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً یہ درود شریف کا ایک مقدس مطہر تحفہ پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائیں اور ہماری طرف سے ہمارے آقا علیہ السلام کو خوش فرمائیں۔ اللہ اس محفل میں جتنے احباب بیٹھے ہیں سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اس کی برکت سے جو درود شریف پڑھنے والوں کو فضیلتیں آپ دیتے ہیں وہ ساری ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کا سچا عاشق بنائیں، اعمال صالحہ میں سنت کی اتباع نصیب فرمائیں۔ ہمارے اولادوں اور نسلوں میں، بچیوں اور بچوں میں، پوتوں اور پوتیوں میں، آنے والی نسلوں میں یا اللہ عاشق قرآن، عاشق حدیث، عشق الہی اور عاشق رسول یا اللہ پیدا فرمائیں۔ ہماری نسلوں کو قرآن، حدیث، مسجد مدرسہ کے لیے قبول فرمائیں۔ ہمارے دوست احباب کو قبول فرمائیں یا اللہ ان سب کے نسلوں کو قبول فرمائیں۔ الہ العالمین ہماری مساجد، مدارس، دعوت تبلیغ کے مراکز، اللہ والوں کی خانقاہوں کی بہاروں میں اضافہ فرمائیں۔ ہمارے کئی دوست ہیں، ہمارے صغیر بھائی ہیں، یا اللہ ان کی جو ہے نا صحت و عافیت بھی عطا فرمائیں، گھر میں خیر فرمائیں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں۔ الہ العالمین ہمارے ایک محبوب بھائی نے بھی اپنی خاص دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کی تمام چاہتیں پوری فرمائیں۔ ہمارے بھائی سلطان صاحب کی ابھی دکان کے افتتاح ہونا ہے، یا اللہ اس کی برکت سے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں، ترقیاں عطا فرمائیں۔ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں جن کے دلوں میں جو نیک چاہتیں اور تمنائیں، اللہ سب کی چاہتوں اور تمناؤں کو پورا فرمائیں۔ ہمیں آقا علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائیں۔ اللہ مہربانی فرماتے ہوئے خواب میں پیارے آقا کی زیارت سے بار بار مشرف فرمائیں، اور یا اللہ جس میں عنصری کے ساتھ گنبد خضرا میں معاجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے عشق میں ڈوب کے پیارے آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ زندگی میں ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، گھر والوں کو، جامع مسجد دار ارقم اور اس کے علاوہ تمام محلے کے نمازیوں کو، تمام محبت کرنے والوں کو اکٹھا ہے اللہ عمرے کی سعادتیں ہمیں نصیب فرمائیں، مقبول حاضریہ نصیب فرمائیں۔ یا اللہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں جو بیمار ہیں صحت عطا فرمائیں، یا اللہ جن کے اور مسائل ہیں حل فرمائیں، ہمیں استقامت عطا فرمائیں۔ یا اللہ جتنے احباب نے مل کے اس محفل کو سجایا ہے دنیا آخرت کی عزتیں اور ترقیاں انہیں نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔